جی ویورز ویلکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی انیس فاروقی چینل، اور آج تھوڑا سا ٹاپک ہمارا بہت ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ انوالو کرتا ہے ڈائریکٹلی انڈیا کو کینیڈا سے اور کینیڈا کو بھارت سے، جو کہ بڑا ایک کانٹروورسی کھل کر اب سامنے آئی ہے. اور یہ اس وقت ہوئی جب کہ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ایک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے، اور اس قتل پہ کافی عرصے سے تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہیں. اور اس میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ میں، کینیڈین پارلیمنٹ میں، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے آ کر ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ سٹیٹمنٹ اپنی نیچر میں، اپنی نوعیت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ون آف اے کائنڈ اس لیے ہے کہ یہ اتنا سیریس لیول پہ، ہائیسٹ لیول، ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول پہ ایک دوسری اسٹیٹ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. اے نیشن از alleging another nation for perpetrating a murder of their citizen Hardeep Singh Nijjar by using the intelligence agents and bringing them to a foreign land in Canada and killing Hardeep Singh Nijjar. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اخبار نہیں کہہ رہا، یہ کوئی جرنلسٹ نہیں کہہ رہا، کوئی ویلاگر نہیں کہہ رہا، کینیڈا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. انہوں نے آج پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں، اپنی اسپیچ میں کیا کہا، میں آپ کو سناتا ہوں، اس پہ اپنی رائے بھی دیتا ہوں، اپنا تبصرہ بھی دیتا ہوں. I am rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly. I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. یہ جو اپنے الفاظ سنے ویورز، اس میں دو تین چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہمارے خفیہ ادارے اور حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ممکنہ لنکس پائے گئے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں، اور بھارت کے ایجنٹس اس میں ملوث ہیں. اس بارے میں کریڈیبل لنکس ملے ہیں، اور انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اس میں بھارت کی سرکار ملوث ہے جنہوں نے اس کو قتل کیا. میں چاہتا ہوں میں نے الفاظ آپ کو کہیں، لیکن I want you to listen to this again. The leaders of the opposition directly. I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Agents of the government of India. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پرائم منسٹر آف کینیڈا کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ناظرین. اور یہ کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ اپنی حکومت کے ممبران اور اپوزیشن ممبران کے سامنے، اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ کھل کر انہوں نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ ایجنٹس آف انڈین گورنمنٹ کا پوٹینشیل لنک ہماری ایجنسیز کو ملا ہے جو ان کے مرڈر میں شامل ہیں. یہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ نے کانفیڈنس کے ساتھ بیسڈ آن انٹیل یہ الزام اب بھارت پہ لگا دیا ہے، اور آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. یہ جو آخری جملہ ہے یہ قابل غور ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، ایک تو انہوں نے بات کہی کہ ٹھیک ہے ہمارے تمام شہری ہمارے لیے اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے تمام سیکیورٹی ادارے
ممکنہ بنائیں گے ایسی تمام شخصیات کے جو کہ خطرے میں آ سکتے ہوں. لیکن جو آخر میں انہوں نے بات کی ہے ویورز وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بعد میں بتاؤں گا. And two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. All steps must be taken to hold perpetrator of this murder accountable. ہم وہ سارے قدم اٹھائیں گے جس میں اس قتل کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ ان کو, ان کے ذمہ داروں کو, اس کروانے والوں کو, کرنے والوں کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے, ان کو پکڑیں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ جسٹن ٹروڈو کہہ رہے ہیں. اور وہ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے پہلے والے کلپ میں بات کر چکے ہیں کہ اس میں انڈین حکومت کے ایجنٹس شامل ہیں جنہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا کی زمین پہ آ کے قتل کیا ہے. یہ کلیئرلی جسٹن ٹروڈو نے آج کہہ دیا ہے. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. ایک مرتبہ پھر انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈائریکٹلی اس G20 کانفرنس کے دوران ان کے تمام اداروں کو, خفیہ ایجنسیز کو اور ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پردھان منتری نریندر مودی جی کو بتا دیا ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور ہمیں پورا اعتماد ہے, ہمیں شک ہے, ہمیں یقین ہے کہ اس میں آپ نے اپنے ایجنٹ وہاں بھیجے تھے. اب کیا ماحول ہوگا آپ سوچئے کہ جسٹن ٹروڈو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور نریندر مودی وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ دونوں باتیں کر رہے ہوں, اور بظاہر تو ایک تصویر سمائلز کے لیے کھینچی جاتی ہے, لیکن اس تصویر میں جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں تاثرات وہ کوئی فرینڈلی زیادہ نظر نہیں آ رہے. وہاں پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں جی ایسا ہے کہ مجھے تو ظاہر ہے کینیڈینز کا اپنا ایک اسٹائل ہے, وہ کہتے ہوں گے دیکھیں وی ہیو اے کریڈیبل ایویڈنس اینڈ پوٹینشیل لنکس آف یور انوالومنٹ ان دا مرڈر آف ون آف آور کینیڈین سٹیزن. اس پہ ہو سکتا ہے مودی جی نے کہا ہوگا جی وہ دیکھیں جی بات ایسا ہے کہ وہ بھارت دیش کے لیے ڈس انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں, وہ خالستان موومنٹ کے بات کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہاتھ نہیں. انہوں نے ظاہر ہے اگر جسٹن ٹروڈو صاحب نے ان سے کہا ہوگا تو انہوں نے انکار ہی کیا ہوگا. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ کئی ہفتوں سے یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی جس میں نریندر مودی سے ملاقات بھی ہوئی, وہاں اداروں سے بھی ملاقات ہوئی, وہاں ایک ٹھنڈی سرد مہر جنگ آپس میں تعلقات میں ریلیشن شپ میں بھی دکھائی دی. اور پھر اس کے بعد یہاں پر آ کر وزیر اعظم کو جب کانفرمیشن دے دی گئی اداروں نے تو انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہماری سالمیت پہ براہ راست اٹیک ہے اور ہم ایسے کسی اٹیک کو برداشت بھی نہیں کریں گے اور اس ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو اور ان کے پرپٹریٹر کو پورا اکاؤنٹیبل کریں گے. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. میرے نہیں خیال کہ یہ بات اب ہم میں سے کسی کو بھی اس سے ڈس ایگری کرے گا کہ دنیا کی ہر ریاست انکلوڈنگ انڈیا, یو ایس, پاکستان, کینیڈا, چائنا, رشیا وہ یہ برداشت کرے گی کہ اس کی زمین کی, اس کے سمندر کی, اس کی فضا کی, اس کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کو برداشت کیا جائے گا یا کوئی برداشت کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے بھی وہی بات دہرائی ہے جو کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, اور اس بات کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ریاست اس پہ ڈیبیٹ کرے گی یا کوئی دو رائے ہوگی. میں اس کو آپ کو دوبارہ سناتا ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک جملہ انہوں نے کہا ہے. Foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ہمارے شہری کو ہماری زمین پہ آ کے دوسری سرکار کے ایجنٹ قتل کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ ہمیں منظور نہیں. یہ جسٹن ٹروڈو کہہ رہے تھے. It is contrary to the fundamental rules by which free, open and democratic societies conduct themselves. دنیا کی جمہوری طاقتیں, دنیا کے مہذب ممالک اپنے آپ کو انہی اصولوں پہ چلاتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ کوئی مارشل لاز نہیں ہے, نہ انڈیا میں نہ کینیڈا میں. اور جسٹن ٹروڈو نے سیدھی بات کہی ہے کہ
جمہوری مہذب ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں یہ رویے نہیں چلتے. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. ایک اور بات یہ جو ابھی انہوں نے کہی ہے کہ ہم اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، اب ظاہر ہے اس میں نیٹوز بھی ہے، یورپین یونین بھی ہے، اور سب سے بڑی طاقت یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے جس کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن جسٹن ٹروڈو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو لے کر اب اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، ان کو اس بات سے اپ ٹو دا اسپیڈ لا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کسی طرح سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ وائلیشن ہے، یہ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک ہے، اور ہم اس کا جواب چاہتے ہیں، ہم ان پرپٹریٹرز کا حساب چاہتے ہیں اور اپنے شہری کے قتل کا جواب چاہتے ہیں. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. انتہائی سخت الفاظ میں انہوں نے واضح مطالبہ کر دیا ہے بھارتی سرکار سے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. I also expected to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. دنیا کے قوانین کے تحت ایکسٹرا جوڈیشل ماورائے عدالت اس طرح کے قتل کرنا ایک انٹرنیشنل وائلیشن ہے. جتنے بھی معاہدے ہیں، جتنی بھی ٹریٹیز ہیں، جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں، اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جسٹن ٹروڈو اپنی کیبنٹ کے سامنے کہ یہ وائلیشن ہے، یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کی بھی وائلیشن ہے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. ایون یہ کہ یہاں پہ کینیڈا میں رہنے والے ہندوستانی بھارتی شہری اس معاملے کو لے کر سنجیدہ بھی ہیں، یہ جسٹن ٹروڈو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ خود خوف زدہ ہیں کہ اس طرح کی اگر فیوچر میں ان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار حکومت کینیڈا ہے، اور یہ اگر ایک قتل ہو سکتا ہے تو کل کو بہت سارے اور بھی لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. This is who we are and what we do as Canadians. کینیڈین فیبرک، کینیڈین معاشرہ ایک آزاد، خود مختار اور سپورٹ کے ساتھ چلتا ہے اپنی عوام کی، اپنے ان کے اظہار آزادی رائے کے حساب سے، اور وہ چیز ہم نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کے بعد، ان حالات کے بعد اس میں ہم کوئی تبدیلی لائیں. وی ول اسٹل ریمین کینیڈین، وی ول اسٹل فالو دی کینیڈین چارٹر آف فریڈم اینڈ رائٹس، اور ہم نہیں بدلیں گے. ناظرین، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو آج ہیڈ آف اسٹیٹ آف کینیڈا جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہیں، اور یہ ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل ایک طرح کا ایکٹ ہے جس میں بھارت کو اب اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسی نالج ہے کہ اس میں بھارتی ایجنٹ انوالو تھے. مجھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ کینیڈا کی جو خفیہ ادارے اور ایجنسیاں ہیں ان کی صلاحیت پہ مجھے کوئی شک نہیں، اور وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں دنوں، ہفتوں، مہینوں لگانے کے بعد کریڈیبل انفارمیشن نکال کر لاتے ہیں. یہ کوئی سیاسی سرکس نہیں ہے کہ جس کو صرف سپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو. یہ کیونکہ یہاں کے ادارے بہت انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، اور انہوں نے انہی ایویڈنس اور انٹیل کی بنیاد پہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی انہوں نے وہ رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کی ہوگی، اور پرائم منسٹر نے اس کو عوام کے سامنے اوپن کر دیا ہے. انہوں نے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اوپن کر دیا ہے، اپنے الائز کے سامنے اوپن کر دیا ہے، اور بھارت سرکار کے کورٹ میں بال ڈال دی ہے کہ اب آپ اس کی تہہ تک پہنچیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جتنے بھی پرپٹریٹر ہیں، یا اگر اس میں کوئی، ظاہر ہے بھارت یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نے آگے کر دیا، اب بھارت میں تو یہ معاملات نہیں چل رہے نا وہاں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح سے نجر صاحب کا قتل ہوا تھا، اس کے بعد
وہاں پر ریفرینڈم بھی شروع ہو گیا ہے ایک طرح کا. برٹش کولمبیا میں بہت ایکٹیو ہے, یو کے میں بہت ایکٹیو ہے خالصتان تحریک کا, اس میں پنو صاحب بھی انوالو ہیں, اس میں نجر صاحب بھی انوالو ہیں. لیکن فورن لینڈ پر ڈسیڈنٹ آوازوں کو ڈرانا دھمکانا سلسلہ یہ پرانا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ان کا قتل ہو جانا, یہ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جمال خشوگی کے بارے میں ترکی میں جو ان کا قتل ہوا تھا, اس کا الزام MBS محمد بن سلمان پہ لگا تھا, اور اس پہ ترکی کی حکومت نے بظاہر ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ کوئی احتجاج نہیں کیا تھا. ظاہر ہے وہ سیکرٹری لیول پہ کوئی بات ہوئی ہوگی. کریمہ بلوچ ایک بلوچستان آزادی تحریک کی ایک ڈسیڈنٹ وائس کینیڈا میں ٹورانٹو میں رہتی تھیں, اور ان کا یہاں قتل ہوا تھا, جس کو مبینہ طور پہ کہا گیا کہ اس میں ISI ملوث ہے. اس کے اب تک کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ سرکار نے اس پہ کوئی بات کی یا انگوش نمائی کی یا انگلی اٹھائی یا کوئی بیان دیا ہو. ایون یہ کہ یہاں کے پریمیئر نے یا میئر نے یا پولیس چیف نے کوئی بات نہیں کی. وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہوں, چاہے وہ امریکہ کا باغی روس میں بیٹھا ہو, روس کا باغی چین میں بیٹھا ہو, یا اس طرح کے بہت سارے ہوں, انہوں نے کبھی بھی سرکاری سطح پہ اتنی بڑی بات کر کے ایک اور دوسری اسٹیٹ پہ الزام نہیں لگایا, جو کہ جسٹن ٹروڈو نے نریندر مودی کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کی, ان کے اداروں کے سامنے بیٹھ کی, اور آج کینیڈا میں انہوں نے اپنے عوام کو اعتماد میں لاتے ہوئے بات کی. تو یہ ضروری ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک, ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کرائسس کریٹ ہونے جا رہا ہے, اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں سرد مہری آنے والی ہے, دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی آنے والی ہے. لیکن اس معاملے کو اب حل کیسے ہوگا, کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی ریفرینڈم موومنٹ چل رہی ہے خالصتان کے سلسلے میں, اور یہاں پہ لوگ اس میں ووٹ بھی دے رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن تحریک یہیں پہ چل رہی ہے. اس تحریک کی اس میں جہاں تک میری نالج ہے, انہوں نے جو پنو صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کینیڈینز لاز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی بھی ڈس انٹیگریشن کی بات نہیں کی. انہوں نے بات کی تو ایک انٹرنیشنل جو لا ہے, ایک ووٹنگ کا, ایک ریفرینڈم کا انہوں نے یہاں پہ انعقاد کیا ہوا ہے, اور ڈس انٹیگریشن کی بات نہیں کی. جبکہ بھارتی سرکار نریندر مودی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے, بھارت کے ٹکڑے کرنے کے لیے اور دلی پہ پرچم لہرانے کی بات کرنے والے خالصتان کو برطانیہ اور کینیڈا کی حکومت سپورٹ دے رہی ہے. جبکہ کینیڈا کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے کینیڈین چارٹر آف فریڈم اینڈ رائٹس کے تحت ہر ایک کو آزادی کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے, پروٹیسٹ کر سکے, اور اپنی ایک ڈسیڈنٹ وائس کو برقرار رکھ سکے. یہ مہذب معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور ہر ایک کو اجازت ہے یہاں پہ. تو یہ سارے معاملات ہیں. ناظرین, میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ میں یہ سارے معاملات رپورٹ کر رہا ہوں. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کیا کر رہے تھے, یا ان کے بعد جو پنو صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یا اس کے خالصتان کے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس سے بھارت پہ کیا اثر ہونے جا رہا ہے, بھارت کا کیا موقف ہوگا, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نریندر مودی اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, آئی ڈونٹ نو. جسٹن ٹروڈو نے ایز اے کینیڈین اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے اور بالکل اس کو اوپنلی اینڈ بلیٹنٹلی اس کو ایلیگیشن دے دی ہے بھارت پہ, وہ ان کا اپنا ہے. ایز اے رپورٹر, ایز اے جرنلسٹ, میں آپ تک فیکٹس پہنچا رہا ہوں. تو اس کو اسی حد تک سمجھیے گا کہ میرا کام ہے آپ کو رپورٹ پہنچانا. اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا ریسپیکٹفلی. جو لوگ کامنٹ دیں گے ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا. جو لوگ بلو دا بیلٹ آ کر بات کریں گے, سیدھے بلاک ہوتے ہیں اور بین ہوتے ہیں میرے چینل سے. مجھے نہیں پرواہ اس بات کی کہ میرے ویورز کم ہوتے ہیں. میرے چاہنے والے, میرے سبسکرائبر جو سین وائسز کو سمجھتے ہیں, جو سننا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ برقرار ہیں. آج سے نہیں, 15-20 سال سے ہیں, اور وہ بڑھ رہے ہیں مسلسل. چند ایک ٹرولز آتے ہیں, ان ٹرولز کی جگہ ان کو کک پڑتی ہے, وہ باہر نکل جاتے ہیں. تو مجھے فکر نہیں ہے ان چیزوں کی. میں بات اپنی کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. جو فیکٹس ہیں وہ آپ کو بتاتا رہوں گا. اور یہیں تک آج میرا بھی پروگرام تھا. اپنی رائے دیجیے گا, ہم اس پہ دیکھتے ہیں یہ کینیڈین اور انڈین سرکار کے معاملات کہاں تک چلتے ہیں. میرا ولاگ اس پہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہے گا. خوش رہیے, سلامت رہیے.